تو پیارے بھائیوں، آج ہر کوئی بندہ پریشان ہے، کسی کو کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہے، کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی بندہ کبھی کسی بنگالی بابے کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی بابے کے پاس جا رہا ہے، میرے غم ختم ہو جائیں، میری پریشانیاں ختم ہو جائیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، جو بیماریاں بدن کے اوپر لگی ہیں بیماریاں ختم ہو جائیں، گھر کے اندر جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں یہ سارے کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال سن لیں کہ استغفار کی اور یعنی تکبیرات کی، تسبیحات کی، سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی مثال کیسے ہے۔ سب سے پہلے ان کی مثال گندے کپڑوں کی طرح ہے اور سرف کی طرح ہے، صابن کی طرح ہے، ٹھیک ہے، سرف کی طرح، صابن کی طرح اس کی مثال ہے۔ توبہ استغفار کی اور تکبیرات کی، تحلیلات کی، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کی مثال ایک گندے کپڑوں کی طرح ہے۔ یعنی کہ بندہ اگر گندے کپڑوں کے اوپر پرفیوم چھڑک لے، کوئی خوشبو لگا لے، تو اگر بدبودار کپڑے ہیں خوشبو لگاؤ گے اور زیادہ بدبو آئے گی، کوئی نئے طریقے کی بدبو آئے گی، ٹھیک ہے۔ اگر دھونے والے کپڑوں کے اوپر، بدبودار کپڑوں کے اوپر تم پرفیوم چھڑکو گے تو تمہیں اس سے بدبو ہی آئے گی، خوشبو نہیں آئے گی۔ اور اگر انہی کپڑوں کو تم صابن کے ساتھ، سرف کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ دھو کر پھر اس پر پرفیوم لگاؤ تو پھر تمہیں اس کا رزلٹ بھی اچھا ملے گا اور خوشبو بھی بہت پیاری آئے گی۔ ایسے ہی مثال ہے استغفر اللہ کی۔ جو بندہ ہر وقت الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات ہی کرتا رہے، ٹھیک ہے، اس کی تسبیحات کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ جب اپنے گناہوں کے اوپر پہلے توبہ ہی نہیں کرے گا، اپنے گناہوں کے اوپر توبہ ہی نہیں کرے گا تو ایسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کے اوپر کہتا رہے تو کیا فائدہ۔ اسی لیے پہلے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، پہلے توبہ استغفار کرے، یعنی پہلے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے صابن کے ساتھ، سرف کے ساتھ دھونے کے بعد پھر تکبیرات، تسبیحات یعنی تحلیلات، الحمدللہ، اللہ اکبر، پھر تسبیحات کرے، پھر اس کے بدن سے خوشبو بھی آئے گی، اس کو یہ فائدہ بھی دے گا۔ اسی لیے پہلے استغفار لازمی ہے اور پھر تکبیرات، تحلیلات، الحمدللہ، اللہ اکبر پھر پڑھے، پھر اس کو اس کا زیادہ اچھا رزلٹ ملے گا، زیادہ اچھا فائدہ ملے گا۔ اور غموں کے بارے میں، پریشانیوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، استغفار کو لازم پکڑ لے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ بنا دیتے ہیں اس بندے کے لیے ہر مصیبت پریشانی سے نکلنے کا راستہ، ومن کل ہم فرجا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنا دیتے ہیں ہر غم سے نکلنے کا راستہ، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس بندے کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا کہ مجھے ادھر سے رزق مل سکتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو رزق کے معاملے کے اندر؟ کیوں جاتے ہو بنگالیوں کے پاس؟ کیوں جاتے ہو فراڈ بابوں والے کے پاس؟ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیغمبر تھے کہ جو لوگوں کے ذہن صاف کرتے تھے، دل صاف کرتے تھے، لوگوں کے غموں کو، مصیبتوں کو صاف کرتے تھے۔ اور آج کے لوگ، آج کے پیر کیسے ہیں؟ میرا پیر تو وہ تھا کہ جو دماغوں کو صاف کرتا تھا، دلوں کو صاف کرتا تھا، جو بندے کے بدن کی صفائی کر دیتا تھا، بندے کے گناہوں کی صفائی کر دیتا تھا۔ اور آج کل کے پیر ایسے ہیں جو لوگوں کی جیبوں کی، تجوریوں کی، صندوقوں کی صفائی کر دیں۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ کوئی پروڈکٹ لے یا کوئی چیز لے تو اس کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ مجھے کون سا کم قیمت کے اندر اچھا مل رہا ہے، بندہ اس کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ بھی ویسے ہی مثال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر غم کا علاج بتایا فری کے اندر، اور تم اس کے ساتھ تمہارے غموں کا علاج بھی ہوگا اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ رب العزت معاف کریں گے۔ اسی لیے چھوڑ دو ان باباؤں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرو۔